سورہ مریم پڑھیے. سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے. شروع میں حضرت زکریا کا تذکرہ ہے، پھر حضرت یحییٰ ہے، پھر حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضرت موسیٰ ہیں. ان تمام انبیاء کرام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے. ان تذکروں میں جب حضرت ابراہیم کا آپ تذکرہ پڑھیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انبیاء کے کاندھے پر جو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی تھی وہ اپنے گھر والوں کو اصلاح کرنے کی ذمہ داری. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی پہچان کس بندے سے کرائی؟ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اللہ کی پہچان جس بندے سے کرائی وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چچا تھے. بعض نے لکھا بابا، بعض نے لکھا چچا تھے، جنہوں نے پالن اور پوشن کیا تھا. کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم نے دو ٹک ہو کر کے کہا چچا جس کی تم پوجا کر رہے ہو یہ کسی کام کا نہیں، یہ بے حس ہے، یہ بے یار و مددگار ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم کے چچا نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم خبردار، میرے باپ دادا نے جسے پوجا ہے تم اگر مجھے اس سے دور کرو گے تو میں تمہیں سنسار کروں گا، یعنی تمہیں پتھر سے ماروں گا. تو حضرت ابراہیم نے کہا سلام ہو آپ پر، میں چلا، آپ اپنے میں رہیے میں اپنے میں، سلام ہو آپ پر. یہ کہتے ہوئے حضرت ابراہیم نکل پڑے. اس کے بعد کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ میلہ لگا شہر میں، سارے لوگ میلے میں چلے گئے اور حضرت ابراہیم نے پوری قوم کا نشہ اتارنے کے لیے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے سارے مورتیوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا اور جو سب سے بڑا تھا اس کے کاندھے پر کلاڑی جو ہے وہ رکھ دیا، آپ نے کدال رکھ دی اس کے کاندھے پر. جب سارے لوگ لوٹ کر کے آئے کہا یہ کام تو ابراہیم کا ہے، یہ کام تو ابراہیم کا ہے، یہ کام تو ابراہیم کا ہے. لایا گیا حضرت ابراہیم کو. حضرت ابراہیم کو جب لایا گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا چچا میں نہ کہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، پوچھو جس کے کاندھے پر ہے کلہاڑی اس نے ہی توڑا ہے. ساروں نے ایک ساتھ بولا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یہ بے جان چیز یہ کیسے کسی کو توڑ پھوڑ کر کے ختم کر سکتی ہے. تو حضرت ابراہیم کو موقع ملا، آپ کھڑے ہو گئے. چچا میں نے کہا تھا نا یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کسی لائق نہیں ہے. جو اپنے جان کی حفاظت خود نہیں کر سکتے وہ کسی اور کے جان کی حفاظت کہاں سے کر سکتے ہیں؟ سارے کے سارے لوگ مبہوت ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، مگر ایک ہٹ دھرمی تھی کہ بھئی ہم جو کرتے چلے آ رہے وہی صحیح ہے، ابراہیم کا جو درس ہے وہ غلط ہے. نتیجتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا قرآن کا حکم موجود ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا آگ میرے پیارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، میرے پیارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو جائے، بس اتنی ہی ٹھنڈی رہ جتنے سے میرے پیارے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ ہو. روایت میں آتا 3 مہینے تک آگ کے اندر رہے ہیں، 3 مہینے تک. اور 3 مہینے کے بعد جب آگ تھمی بجھی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم ویسے ہی ٹھیک ٹھاک ہے، ویسے ہی ٹھیک ٹھاک آگ پر چلتے ہوئے باہر نکلے. اب یہاں پر رک کر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ آگ کو تو 3 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے کسی کو جلانے میں، 3 مہینے میں ابراہیم کو نہ جلا سکے. اور پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک انسان 3 مہینہ بغیر کھائے پیے زندہ کیسے رہ سکتا ہے. یاد رکھیے جس کا محافظ اللہ ہو، اللہ رب العزت ہر وہ کام کرنے پر طاقت رکھتا ہے جو ہمارے اور آپ کے عقل سے باہر کی چیز ہے. تو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ کو یعنی چچا کو حضرت ابراہیم نے یہ بتایا کہ تم جس کی پوجا کر رہے ہو وہ غلط ہے. حضرت نوح کو دیکھ لیجئے، قرآن میں سورہ نوح پڑھیے، اس کے اندر تذکرہ ہے کہ حضرت نوح وہ پیغمبر ہے جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے بیٹے کنعان سے کہتے ہیں بیٹا کافروں کا ساتھ مت دو، یہ حق پر نہیں ہے، حق پر تمہارا باپ ہے کیونکہ تمہارا باپ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کرتا ہے. بیٹے چلے آؤ وگرنہ ڈوب جاؤ گے. جواب کیا دیا؟
بابا تمہاری کشتی پلٹ جائے گی، میں تو پہاڑ کی اس بلندی پر پہنچ جاؤں گا جہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس بلندی تک پہنچ گیا کنعان، لیکن نتیجتاً کیا ہوا؟ ڈوب گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، مگر حضرت نوح علیہ السلام باقی رہے اور ان کے نام لیوا باقی رہے۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے پیغمبروں نے اپنے بال بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح پہلے کی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، اللہ رب العزت نے ان کے نام سے پوری سورہ رکھی ہے قرآن میں۔ انہوں نے اپنے بچے کو ہدایت دی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز پڑھنا میرے بچے، وامر بالمعروف، بھلائی کا لوگوں کو، اپنے بچوں کو حکم دیتے رہنا، ونہا عن المنکر، برائی سے بچتے رہنا اور لوگوں کو بچنے کی تلقین کرتے رہنا، وَاصْبِرْ مَا صَحْبَكَ، اور بیٹے یہ وہ 3 چیزیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں، نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا، خود بھی رکنا، یہ وہ 3 چیزیں ہیں نا، جب اسے کرو گے تو پریشانی آئے گی، جب پریشانی آئے وَاصْبِرْ، صبر کرنا، مکر جانا مت، اس سے صبر کرنا۔ اور پھر آگے کہا کہ یہ جو 3 کام میں نے گنائے ہیں بیٹا، ان ذالک من عزم الامور، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، جو کر لے اللہ کی مہربانی سے ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بھاری کام ہے، یہ نصیبے والوں کا کام ہے کہ نماز پڑھ لے گا، خود بھی بھلائی کرے گا اور دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دے گا، یہ بھی بہت بھاری کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، خود بھی برائی سے رکے گا، دوسروں کو بھی برائی سے روکے گا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ لقمان حکیم نے کہی۔ بزرگوں اور دوستو، اگر ہم پیغمبروں کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ پیغمبران اسلام نے اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان کروائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، آپ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بندے کا نام لیا تھا، اس آیت مبارکہ کو جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھا ہے کہ آپ جائیے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے، اللہ نے ایک ذمہ داری دے کر کے بھیجی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا نام لیا، کہا عباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب۔ حضور کے والد تو انتقال کر گئے تھے نا، حضور کے والد انتقال کر گئے تھے، حضور کے والد تو تھے نہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کو بتایا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا نام لیا، کہا چچا میں اللہ کے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کا نام لیا۔ یہ صفیہ کون ہے؟ یہ بھی صفیہ بنت عبد المطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، حضور نے ان کا نام لیا، کہا پھوپھی میں اللہ کے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اور پھر تیسرا نام، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، تیسرا نام حضور نے فرمایا فاطمہ بنت محمد، جو چاہو مجھ سے لے لو، میں تمہیں دنیا کی ساری چیز دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اللہ کی مخالفت کی تو اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ آپ ذرا سا اللہ کا وہ فرمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اترا تھا اس پر غور کیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو اپنے گھر والوں کے لیے ہے اس پر غور کیجئے۔